تو شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سچویشن اب بن رہی ہے اس کے اندر کیا پرائیورٹیز جو ہے امیجیٹ لیول پر جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ 4-5 پرائیورٹیز اگر گورنمنٹ کو اس ٹائم پر وہ میپ آؤٹ کرنی ہو اور اسی کو پرسیو کرنا ہے اگلے 6 سے 8 مہینے کے درمیان میں، کیونکہ اس کا امپیکٹ آلریڈی جو ہے وہ آنے لگ گیا ہے، واٹ وڈ دوز بی؟ دیکھیے، یہ جب آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں تو 4 یا 5 چیزوں کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جو ریفارمز کی ہوتی ہیں، جی جو بغیر ایمرجنسی کے ایک سوسائٹی نہیں کر سکتی. اور جو 2-3 چیزوں کا میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ، وہ اسٹرکچرل چیزیں ہیں جو ریفارم مانگتی ہیں. اچھا، یہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہے اربنائزیشن کیسے ہماری ایگریکلچر لینڈ کو کھاتی ہے، یہ ایمرجنسی میں کرنے کے کام ہے، ادروائز لینڈ مافیاز آپ کو آگے نہیں جانے دیتے. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لیٹیگیشنز بھی کورٹ کے اندر جو ہے آئی، پابندی بھی جو ہے وہ لگی، لیکن وہ اس طرح جو ہے اس کو فالو جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا اوور دی ایئرز. حالانکہ ادراک پہلے بھی تھا، لیکن اب تو ایمرجنسی کی سچویشن جو ہے وہ آ گئی ہے. ایگزیکٹلی، ایمرجنسی جب آپ ڈکلیئر بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو ایکسٹراڈنری پاورز ملتی ہیں کہ اس قسم کی جتنی انکروچمنٹس ہیں ان کو آپ کورٹ کے اسٹے آرڈرز کے تھرو ظاہر نہیں کرتے، مگر ڈسائسیولی چلتے ہیں کہ اگلے مانسون سے پہلے پہلے ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اور اس سلسلے کا ایک اور کام ہے جو ہمیں فوراً انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ریزروز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تھن ہیں. سیزن کے اگلی کراپ آنے سے پہلے ختم ہو چکے تھے، پرائس ہائکس ہوتی ہیں. تو جو ریزرو اسٹاک آپ کو رائس کے لیے چاہیے ہو، گندم کے لیے چاہیے ہو، چینی کے لیے چاہیے ہو، دالوں کے لیے چاہیے ہو، وہ کنسٹرکشن کا کام ہے. اور انفراسٹرکچر کنسٹرکشن جو ہے ایگریکلچرل انفراسٹرکچر، اس میں اسٹوریج کیپیسٹی انتہائی زیادہ ضروری ہے. اور یہ ایک حساب سے پرائیویٹ سیکٹر بھی پارٹنرشپ میں آ سکتا ہے، ڈونرز بھی اس میں آ سکتے ہیں، گورنمنٹ کے اپنے PC1 اس کا کام کر سکتے ہیں. دیکھیے، جو چیزیں میں آپ کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں نہیں ہیں کہ جی DC کی ڈیوٹی لگا دیں کہ روزانہ پرائسز پالیسی لیول اور اسٹرکچرل چینجز ہیں، وہ کریں کہ آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہو. ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، اور یہ کلائمیٹ چینج ایمرجنسی جو آپ کے سر پہ آئی ہے، یہ اس نے ڈسپیئر تو نہیں ہو جانا. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، گورنمنٹ ڈیسائسیولی کر سکتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. جو آپ نے کورٹ کیسز کی بات کی ہے، کسی بھی جگہ پہ کوئی آپ اسٹے آرڈر لے کے آپ چیز کو 2 سال کے لیے لٹکا سکتے ہیں، 5 سال کے لیے لٹکا سکتے ہیں. ایمرجنسی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لیجسلیشن انٹروڈیوس کر کے گورنمنٹ کو لیجسلیٹو پاور دیتے ہیں، اور جہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتی ہوتی، آپ کہتے ہیں کہ دی گورنمنٹ ہیز رائٹ ٹو کال آن دی آرمی ٹو کم اینڈ پرفارم دیٹ فنکشن. وہ آپ کے انکروچمنٹس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. بالکل یہ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کہیں جی مجھے ساری واٹر باڈیز کلیئر کر کے دو، لوگ مرتے ہیں، کراپنگ ایریا ضائع جاتا ہے، زمین برد ہوتی ہے، دریا برد ہو جاتی ہے، بہت نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ بالکل کیے جا سکتے ہیں. اور یہ اچھا، پاکستان پہلا ملک نہیں ہے، لائک اکیلا بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے بارے میں بتائیں، واٹ آر دی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز، باقی ممالک کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایگزیکٹلی جو بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دنیا کے کچھ اور ملکوں میں میں آپ کو 3-4 ملکوں کی اگزامپل دیتا ہوں. UK نے 2019 میں کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کی، مگر اس ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنے کے بعد امیڈیٹلی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، مگر بڑا افیکٹو کلائمیٹ چینج کا ایکٹ بنایا اور نیٹ زیرو کا ایک ٹارگٹ فٹ کیا. کینیڈا نے بھی اسی سال یہی کیا، کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کی اور کلائمیٹ کے ٹیکسز لگائے اور رینیویبل انرجی کے لیے راستہ کھولا اس کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو ایک ٹرانزیشن کا موقع ملے. بنگلہ دیش نے بائی دی وے 5-6 سال پہلے ایگزیکٹلی یہی کام کیا. انہوں نے پلانیٹری جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کی اور اپنی کلائمیٹ چینج کی پالیسیاں بنائیں، اڈیپٹیشن کے پلانز بنائے، ڈسٹرکٹ لیول کے پلانز بنانے شروع کیے اور اس کو ایک مومنٹم کے طور پہ یوز کیا. اس ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا ایک ونڈو آف اپورچونٹی ہوتی ہے کسی گورنمنٹ کے پاس کہ اس ایشو کو مین اسٹریم کیسے کیا جائے، اور جو سسٹم کے اندر سنیکس ہوتے ہیں یا باٹل نیکس ہوتے ہیں ان کو کیسے اوور کم کیا جائے. اور جو سب سے بڑا اس وقت ہمارے پاس ہے وہ ہے ہماری ایگریکلچر لینڈ جو تباہ ہو رہی ہے. ہماری ایگریکلچر کی کاسٹ ریکوری کوئی نہیں ہے، ہماری واٹر کی پرائسنگ کوئی نہیں ہے، ہماری جو سبسڈیز ہیں جو غریب آدمی تک نہیں جاتی، رچ ایلیٹ تک جاتی ہیں وہ ہیں. یہ ساری چیزیں ایمرجنسی کے تحت ہو سکتی ہیں. ایک بہت عام چیز میں آخری جو آپ کے دل آتا ہے، ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کلائمیٹ پروف نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا بھی نہیں ہے. ہمارے آپ کے گھر، سڑکیں، پاور اسٹیشن، یہ سارے
نہ ان کی کوئی انشورنس ہوتی ہے. گورنمنٹ سٹینڈرڈ بناتی ہے ہاؤسنگ کے کہ جس کے نیچے کوئی گھر ہم پرمیشن نہیں کریں گے. لینڈ یوز پلاننگ بہت زیادہ ہے کہ جس کا جہاں دل کرتا ہے گھر بناتا ہے, اور گورنمنٹ کو وہاں بجلی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے, اسکول دینے پڑتے ہیں, وہ سارے تباہ ہو جاتے ہیں. پھر غریب لوگ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اگر لینڈ یوز پلاننگ کر کے ریزیڈینشیل ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو فلڈ پرون ایریاز میں نہ ہو, تو آئندہ سالوں میں جو ہماری پاپولیشن ہے سلولی ان ایریا میں کنسنٹریٹ کرے گی. یہاں کے علاقوں کو ہم خالی کروانے کی کوشش کرتے ہیں انکروچمنٹس کے ساتھ اور باقی انسٹرومنٹس کے ساتھ. بہت شکریہ توقیر صاحب, آپ سے گفتگو کر کے لائٹننگ گفتگو تھی. ناظرین